آج ہم ایک ایسی روحانی شخصیت کی زندگی پر بات کرنے جا رہے ہیں جن کی حکمت اور خدمت کی کہانیاں آج بھی دلوں کو روشن کرتی ہیں۔ پیر سائیں محمد یعقوب منیر عظیمی۔ اور یہ پوری داستان ہم تک پہنچی ہے صاحبزادہ محمد زابر سعید بدر کے ذریعے، جنہوں نے جیو میں ایک مضمون لکھا اپنے دادا کے بارے میں، جنہیں وہ بہت پیار سے بابا جی بلایا کرتے تھے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا سفر کیسا رہا۔ ہم ان کے علم و حکمت کے سفر سے شروع کریں گے، پھر تحریک پاکستان میں ان کی خدمات دیکھیں گے، ہجرت کی مشکلات، ان سے جڑی کرامات، اور آخر میں بات کریں گے اس میراث کی جو وہ پیچھے چھوڑ گئے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں ان کے سفر کی، ان کی پیدائش اور ابتدائی تعلیم سے، جہاں دنیاوی اور روحانی دونوں علوم ساتھ چل رہے تھے۔ پیر سائیں محمد یعقوب منیر عظیمی صاحب 1914 میں فیروزپور انڈیا میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر میں ہی ان کی والدہ نے انہیں روحانی تعلیم کے لیے خورےپڑ شریف میں سائیں محمد عظیم پاک قادری کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس وقت کے نامور حکیم احمد علی سے حکمت سیکھی اور پھر دہلی کے مشہور طبیہ کالج سے زبدۃ الحکمہ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ یعنی ایک طرف روحانیت تھی تو دوسری طرف طب، دونوں علوم میں کمال حاصل کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس علم کو معاشرے کی خدمت اور ایک نئے وطن کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا۔ دہلی سے واپس آ کر انہوں نے فیروزپور میں شفا خانہ قادریہ کی بنیاد رکھی۔ یہ کوئی عام کلینک نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے طب اور روحانی علم کا ایک سنگم تھا، جو جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی شفا کا بھی ایک مرکز بن گیا۔ وہ تحریک پاکستان کے ایک بہت سرگرم کارکن تھے، اور انہوں نے دامے درمے قدمے سخنے یعنی ہر طرح سے اس تحلیق میں اپنا حصہ ڈالا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی ساری خدمات بالکل بے لوث تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنے کام کا کوئی سیاسی یا مالی فائدہ اٹھانے کا سوچا تک نہیں۔ ان کی زندگی کا اگلا باب ایک بہت ہی کڑا امتحان تھا۔ یہ تقسیم ہند کا مشکل وقت تھا اور پاکستان کی طرف ہجرت کا سفر۔ جب پاکستان بنا تو وہ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کر پاکستان ہجرت کر گئے۔ اور یہ بات تو حیران کر دیتی ہے کہ انہوں نے اپنے نئے وطن پاکستان میں کتنی جائیدادوں کا کلیم داخل کیا۔ صفر، جی ہاں بالکل صفر۔ نہ کوئی مکان الاٹ کروایا، نہ کوئی دکان۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں دنیاوی مال و دولت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ سوچئے، انہوں نے ایک بسا بسایا گھر اور ایک چلتا ہوا مطب سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا اور مادی چیزوں پر روحانی دولت کو ترجیح دی۔ یہ فیصلہ ہی ان کے کردار کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ذرا ان کی زندگی کے اس روحانی پہلو پر بات کرتے ہیں جو ان کے چاہنے والوں اور گھر والوں کے لیے بہت اہم ہے، یعنی ان کی کرامات کے قصے۔ جیسا کہ ان کے پوتے زابر سعید بدر اپنے بابا جی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی روحانی بزرگی اور کرامت کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے چائے کی کرامت۔ ایک صاحب ان سے ملنے آئے اور دل میں سوچا کہ اگر بابا سائیں آتے ہی بنا سلام دعا کے چائے پلائیں تو میں انہیں بزرگ مانوں گا۔ اور کمال دیکھیے، ہوا بھی یہی۔ بابا سائیں نے انہیں دیکھتے ہی کہا، بھائی چائے لاؤ۔ پھر کچھ اور مہمان آ گئے، لیکن چائے تو صرف چند لوگوں کے لیے تھی۔ انہوں نے برتن کو دیکھنے سے منع کر دیا اور کہا سب کو چائے دو، اور حیرت انگیز طور پر وہ چائے سب مہمانوں کے لیے پوری ہو گئی۔ تب انہوں نے وہ مشہور بات کہی، درویشوں کے لنگروں کو چیک نہیں کرتے، آپ ڈالتے جائیں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے جائیں گے۔ چلیے اب آخر میں ان کے کردار اور ان کی زندگی کے گہرے اثرات پر بات کرتے ہیں، جو ایک ایسی میراث ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ ان کی روحانی بصیرت کے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ مثلاً ان کی شاعری کی کتابیں شدید بارش میں بھیگنے سے معجزانہ طور پر محفوظ رہیں، یا پھر اپنی اہلیہ کو برسوں پہلے اپنی وفات کی تاریخ بتا دینا۔ ایک اور واقعہ دو نوجوانوں کا ہے جنہیں انہوں نے تسلی دی کہ مدد ملے گی، اور اگلے ہی دن ایک کوچ نے انہیں مفت ٹریننگ کی پیشکش کر دی۔ علامہ اقبال کا یہ شعر جیسے ایسی ہی ہستیوں کے لیے لکھا گیا تھا، میں مطلب یہ ہے کہ سچی روحانی طاقت اکثر چھپی ہوتی ہے، اسے شک سے نہیں عقیدت کی نظر سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ان کی میراث کیا ہے؟ شفا، شاعری۔ یہی وہ ستون ہیں جن پر ان کی پوری زندگی کھڑی تھی۔ آج بابا جی یعنی پیر سائیں محمد یعقوب منیر عظیمی کی 46ویں برسی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ اصل دولت خدمت، ایمان اور علم میں ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں۔